بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر بعض مفکرین کے مطابق بندر کی پیدائش عام جانوروں کی طرح نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک تبدیل شدہ مخلوق ہے۔ ان کے مطابق آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو بطور سزا انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا تھا۔ پیارے دوستو، اس سخت عذاب کا ذکر قرآن مجید کی آیتوں میں بھی ملتا ہے، تو کیا آج جو بندر اس روح زمین پر موجود ہیں، کیا وہ بنی اسرائیل قوم کی نسل سے ہیں جو کہ آج تک اس عذاب میں مبتلا ہیں؟ اس بات میں کتنی سچائی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور احکام حدود سے تجاویز کی وجہ سے ان کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور عبرتناک واقعہ اصحاب سبت کا ہے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ یہودیوں کی ایک بستی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی تھیں، ان کی آبادی لاکھوں میں تھی، جو کہ ارض فلسطین اور یروشلم میں آباد تھے۔ پیارے دوستو، ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل قوم سے علیحدہ ہو کر ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 کے قریب تھی اور یہ انتہائی سرکش اور نافرمان لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال بنا لیا، اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں کثیر تعداد میں مچھلیاں موجود تھیں، لہٰذا یہ لوگ دریا سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا استعمال کرتے۔ نیز یہ لوگ مچھلیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک آزمائش میں ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو یہ حکم ملا کہ وہ ہفتہ یعنی سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں گے۔ اس دن ان لوگوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا گیا ہے، البتہ سنیچر کے علاوہ دوسرے دنوں میں انہیں مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی۔ پیارے دوستو، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم سے اس قوم نے اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا، مگر ہفتہ والے دن دریا میں مچھلیاں کثیر تعداد میں موجود ہوتیں اور باقی کے 6 دن مچھلیوں کی مقدار کم ہوا کرتی تھی۔ ہفتے والے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جب بھی دریا کے پاس آتی تو اتنی ساری مچھلیاں دیکھ کر ان لوگوں کا دل بے ایمان ہو جاتا۔ پیارے دوستو، شیطان نے ان کے اس لالچ کا فائدہ اٹھا کر ان کو اکسانا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے سوچ لیا کہ ہفتہ والے دن وہ لوگ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا لیے اور کچھ لوگوں نے اپنے گھروں تک چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور ان حوض کا راستہ دریا میں بنا دیا۔ ہفتے والے دن جب مچھلیاں اس حوض اور جال میں آ جاتی تو وہ لوگ ان کو پکا کر کھا لیتے۔ پیارے دوستو، اسی بستی میں کچھ نیک لوگ بھی موجود تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتہ والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو۔
پیارے دوستو، یہ لوگ ان نیک لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے، اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں نے بستی کے درمیان میں ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کی اس طرف ہو جائیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ پیارے دوستو، وہ لوگ بار بار ان لوگوں کو کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم لوگوں پر بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ وہ سارے نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ لوگ ہنستے رہے اور کہنے لگے کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، بس جیسے ہی وہ گروہ جب 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور ایک وہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان تھے، وہ نافرمان لوگ ساری رات ہنستے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑاتے رہے، اور دوسری طرف فرما بردار لوگ توبہ و استغفار کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ پیارے دوستو، اگلے دن صبح وہ نیک اور صالح لوگ بیدار ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس پار سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ان لوگوں نے جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہیں اور بندروں جیسی ہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا۔ پیارے دوستو، وہ بندر چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو کہ بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ سب اس عذاب میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے، اور نافرمان اور سرکش لوگوں کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کے حکم سے پوری قوم اس طرح ہلاک ہو جاتی ہے کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ کہ موجودہ بندر ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے بھی اس دنیا میں بندر موجود تھے، اور صحیح روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کی یہ قوم جب بندر میں تبدیل ہو گئی تھی تو یہ لوگ 3 دنوں تک زندہ رہے اور پھر روتے روتے ساری قوم مر گئی، لہٰذا ان لوگوں کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔